أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل على رسوله وعلى رسوله الكريم. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ الحمدللہ یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں سرکار غریبنواز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی شریف منائی جاتی ہے، اور اسی مہینے میں 13 رجب المرجب مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت، یعنی آپ دنیا میں ظہور فرمائے. اور اس مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اسی مہینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر پیش کی جاتی ہے، اور اسی مہینے میں الحمدللہ معراج النبی اسی مہینے میں واقع ہوئی. اسی مہینے میں معراج النبی یعنی شب معراج اسی مہینے میں واقع جو ہے. اس مہینے کی فضیلت الحمدللہ بہت بڑی فضیلت ہے. اب ہمارے اسٹیج پر جلوہ فرما پیران اعظام مشائخ اعظام جو آج کا یہ جلسہ جشن میلاد علی علیہ السلام یہاں جو منعقد کیا گیا ہے، اور ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام کعبے میں ظہور فرمائے. جیسا کہ بیدم شاہ وارسی فرماتے ہیں، بیدم یہی تو پانچ ہیں، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اور میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کی حدیث میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، انا وہ علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. مگر کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے علی کی محبت شیعت ہے. اگر اپنے نام سے کوئی علی لگا لیا تو لوگ کہتے ہیں کہ رافضی شیعہ ہے. اگر اپنے نام سے کوئی حسین لگا لیا تو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ رافضی ہے. ارے پتا بھی نہیں کہ شیعت کیا ہے، شیعہ کس کو کہتے ہیں، شیعوں کی نماز کیسی ہے، شیعوں کا روزہ کیسا ہے، شیعوں کا کلمہ کیسا ہے. ارے وہ تک پتا نہیں کہ کہنے لگے کہ شیعہ ہیں. اگر اہل بیت کی محبت، علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کرنا رمز ہے، رافضیت ہے، تو مولانا شافعی فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں، اگر علی کی محبت کرنا رمز ہے، ان کان رمز حب آل محمد، یہ کس کا کلام ہے؟ امام شافعی کا کلام ہے. امام شافعی فرماتے ہیں
कान रब्जा हुब्बे आले मोहम्मद व अरफज़ इबाद। यानी क्या फरमाते हैं, अगर अली की मोहब्बत करना लफ्ज है, राबजियत है, तो मैं दुनिया में सबसे बड़ा राबजी मैं हूं। अब आप लोग जो है इमाम शाफी को क्या कहोगे? इमाम शाफी का कलाम है, क्या तुम्हें अहले बैत की मोहब्बत राबजियत समझ में आ रही है? आले रसूल से मोहब्बत करना राबजियत है। अफसोस, फिर सुन्नियत क्या है? मैं पूछता हूं, सुन्नियत क्या है? मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत करना अगर राबजियत है तो फिर सुन्नियत क्या है? क्या अहले बैत को, आले रसूल को गालियां देना सुन्नत है? अफसोस, देखो ये दुनिया अच्छी बुरी गुजर ही जाएगी, मगर एक दिन मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के दिन शाफ़े महशर बनकर आएंगे हमारी शिफाअत के लिए। वो पूछेंगे, क्या पूछेंगे? खबरदार, अल्लाह के रसूल ने कहा मैं जा रहा हूं, दो वजनी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरे मेरे घर वाले। तुमने मेरे घर वालों से क्या सलूक किया? तो तुम क्या जवाब दोगे? हमारा ईमान है कि मेरे नबी पाक शाफ़े महशर हैं। हमारा ईमान है कि मेरे नबी पाक शाफ़े महशर हैं। हमारी बख्शिश नबी के बगैर हरगिज़ नहीं हो सकती। बेशक जब शाफ़े महशर मेरे नबी पाक हैं, हशर के दिन तुमसे पूछेंगे बताओ कि तुमने मेरी आल से क्या सलूक किया, तो तुम क्या जवाब दोगे? अफसोस, देखो उस दिन का ख्याल रखो, हशर के दिन का ख्याल रखो। शाफ़े महशर के सामने ये दुनिया है, यहाँ पर तुम जो है ज़बान पर जो बात आ गई कह जाते हो, मगर वो मैदान महशर होगा, वहां किसी की नहीं चलेगी। मेरे नबी पाक जिसकी बख्शिश फरमाएंगे, अल्लाह भी उनकी बख्शिश फरमाएगा। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अली इल्म नबूवत का दरवाजा, अली इल्म नबूवत का दरवाजा। जो दरवाजे से आते हैं, खबरदार, जो भी दरवाजे से आता है वो सही आदमी होता है। जो खिड़की से, जन्नत से, छत से उतरता है उसे क्या कहते हैं? चोर। चोर कहते हैं। अब समझ लेना चाहिए, मेरे नबी पाक ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। याद रखियो, अगर नबी की मोहब्बत करना है, नबी के करीब होना है, अल्लाह का खुर्ब हासिल करना है, तो दरवाजे से दाखिल होना। वो दरवाजा कौन? मौलाए कायनात इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मनसबे इमामत, अल्लाह अकबर, 18,000 मखलूक की ज़बान जानने वाले को इमाम कहा जाता है। हम समझते हैं कि जो है इमामत नबूवत के बाद मेरे नबी तो खातिमुन नबी है, मेरे नबी से जो है नबूवत खत्म हो गई, मगर अल्लाह के रसूल ने मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला कह दिया। मैं जिन का मौला हूं, ये अली तुम सबका मौला है। क़यामत तक के लिए जो भी मोमिनीन आने वाले हैं उनका मौला अली इब्न अबी तालिब होगा। फिर भी जो है अफसोस, पता नहीं छोटी छोटी नबी की जबान से निकली हुई बातों को तुम अहादीस रसूल कहते हो, है ना? नबी की जबान से जो भी निकल जाता है, नबी की जबान से निकले हुए जुमले अहादीस रसूल कहते हो, है क्या नहीं? हमारा ईमान है क्या नहीं? नबी की जबान से जो भी निकल गया अहादीस रसूल, है ना?
اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ذرا دیکھیے ان کی بغاوت دیکھیے, ان لوگوں کا بغض دیکھیے. اللہ کے رسول نے 1,24,000 حاجیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جن کا مولا ہوں یہ علی تمہارا مولا ہے, ان سب کا مولا ہے. اس میں سب سے پہلے مبارکباد دینے والے معلوم ہے, اس وقت سب سے پہلے مبارکباد دینے والے یا رسول اللہ, بے شک اے علی تم مومنین کے مولا ہو گئے. یہ مبارکبادی کس نے دی؟ حضرت عمر نے دی. سب سے پہلے مبارکبادی کس نے دی؟ حضرت عمر نے دی. مگر یہ حدیث لوگ بھلا دیے ہیں, اس حدیث کو لوگ بھلا دیے ہیں. تمام خانخواہوں کا تعلق بھلے سے وہ چشتی قادری قلندری ہوں, سہروردی ہوں, وارثی نیازی نظامی ہوں, یعنی 14 خانوادے جو بھی ہیں, ان تمام سلاسل کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام. اب آپ کے عظمت کیونکہ ابھی الحمدللہ وقت کی کمی بھی ہے, مگر مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت لکھنے کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اگر علی کی عظمت بیان کرنا ہے, اگر ساری دنیا کے اشجار کو یعنی شجر جھاڑوں کو قلم بنا دیا جائے اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے, پھر بھی علی کی تعریف کرنا چاہے تو کوئی لکھ نہیں سکتا. اتنی بڑی عظمت علی بن ابی طالب علیہ السلام. مگر میں ایک چھوٹی سی بات, امام کیا ہوتا ہے, امامت کیا ہوتی ہے, اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ لوگ. کس بات سے؟ ایک مرتبہ مسجد میں نماز ختم ہوئی, اچانک کچھ لوگوں نے نماز کے بعد جنازہ لے کر آ گئے. اب لا کر جو ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام امامت کیے تھے, کہا کہ جو ہے جنازہ آ چکا ہے, یا علی مشکل کشا نماز پڑھا دیجیے. حضرت علی مشکل کشا سب سے کہا کہ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو جائے. کھڑے ہو گئے. اس کے بعد مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پوچھا کیا میں اس میت کے جنازے کی نماز پڑھا دوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں پڑھا دیجئے. کافی تھا ایک بار نام پوچھ لینا, مگر علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پھر سے پوچھا کیا میں اس میت کے جنازے کی نماز پڑھا دوں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں پڑھا دو. مگر پھر تیسری مرتبہ مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پوچھا کیا میں اس میت کے جنازے کی نماز پڑھا دوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ پڑھا دیجئے. تو الحمدللہ جنازے کی نماز پڑھا دی. نماز ختم ہو گئی. جیسے نماز ختم ہوئی, جو لوگ جنازے کو لا کر رکھے تھے وہ سب مذاق اڑانا شروع کر دیے, ہنسنا مذاق اڑانا شروع کر دیے. تو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پوچھا یہ تم مذاق کیوں اڑا رہے ہو, یہ تم مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا یا علی مشکل کشا تم کیسے امام ہو, ہم نے تو زندہ آدمی کو سلا کر آپ کو آزمانے کے لیے کہا تھا کہ جنازے کی نماز پڑھو, تم نے زندے پر جنازے کی نماز پڑھ دی. علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کا امام زندے پر جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا, نہیں پڑھائے گا, وہ زندہ نہیں ہے. ہنستے ہوئے سب لوگ جو جنازے کے پاس گئے اور اس آدمی کو اٹھا کر جنازے سے اٹھانا چاہا.
مگر وہ جنازے میں آدمی مردہ پایا گیا. مگر وہ زندے کو سلائے تھے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو آزمانا چاہتے تھے. ایک زندے آدمی کو جنازے میں رکھ کر مولا کائنات کا مذاق اڑانا چاہتے تھے. لوگوں نے کہا جب تم اسے مردہ بنا سکتے ہو یا علی بن ابی طالب علیہ السلام جب تم اس کی جنازے کی نماز پڑھ کر اسے مردہ بنا سکتے ہو تو پھر ہمارا ایک دوست ہے یہ تو زندہ تھا, ہم نے اس کو زندہ سے لایا تھا, اس کو زندہ کر دو. تو مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا اسی لیے میں نے 3 مرتبہ حجت قائم کی کہ میں اس میت کے جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہوں 3 مرتبہ حجت قائم کی, مگر تم سمجھ نہیں سکے. اگر اس وقت بھی اگر کہہ دیتے 2 بار کہنے کے بعد بھی کہہ دیتے تو میں خاموش ہو جاتا. اب میں کچھ نہیں کر سکتا, یہ مردہ ہی ہے, چاہے اس کو دفن کر دو. اب ذرا سوچو امامت کیا ہوتی ہے. اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے یہ 2 رکعت کے امام, 2 رکعت کے امام امامت کو سمجھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام جن کے بارے میں ابو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں حیدریم قلندرم مستم, حیدریم قلندرم مستم, میں حیدری ہوں, علی کا نام لیوا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ ابو علی شاہ قلندر. حیدریم, میں حیدری ہوں, قلندر ہوں, مست ہوں. حیدریم قلندرم مستم. لگاؤ فتویٰ وہاں پر. بندے مرتضی علی ہستم, بندے مرتضی علی ہستم, میں علی مرتضی کا بندہ ہوں. اللہ اکبر. لگاؤ فتویٰ. یہ میں بول رہا ہوں, یہ میں بول رہا ہوں. ارے ابو علی شاہ قلندر فرما رہے ہیں میں علی مرتضی کا بندہ ہوں. صرف علی کا نہیں کہے, اگر علی کا کہتے تو یہ تو بنو امیہ کی جو نسل ہے وہ کیا کہتے معلوم؟ ارے وہ تو علی کا نام ہے نا, اللہ کا بھی نام علی ہے, وہ تو علی کا نام ہے. نام علی تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام علی بھی ہے, اس کا بندہ بتا رہے ہیں وہ. اس لیے ابو علی شاہ قلندر نے اپنے ایک شعر میں بندے مرتضی علی ہستم, میں علی مرتضی کا بندہ ہوں. سبحان اللہ. اب لگاؤ فتویٰ, جا کر ابو علی شاہ قلندر کو فتویٰ لگاؤ. بندے مرتضی علی ہستم, پیشوائے تمام رندانم, علی پیشوائے تمام رندانم. جب سے علی بن ابی طالب کو جان نشینی عطا ہوئی قیامت تک کے لیے پیشوا تمام ولیوں کے, سالکوں کے, مجذوبوں کے, خطبوں کے, ولیوں کے, ابدالوں کے, قلندروں کے باپ, قلندروں کے پیشوا علی بن ابی طالب علیہ السلام